محترم جناب محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات، جناب امیر مقام صاحب مشیر حکومت پاکستان، جناب احد خان چیمہ صاحب مشیر حکومت پاکستان، جناب کیپٹن صفدر صاحب، محترم چیف سیکرٹری کے پی، آئی جی پولیس کے پی، اور توڑ گڑھ کے میرے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم، اور آپ کا شکریہ، بہت شکریہ کہ آج صبح یہاں پہ جب میں وہاں سے چلا تو پتہ چلا کہ بڑی بارش ہوئی، طوفانی بارش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات منظور تھی، تو یہاں پر آج سے آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے، اور مجھے یہ بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ جو بزرگ اور بھائی تشریف فرما ہیں، آپ کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پاکستان کے لیے آپ نے ہجرت بھی برداشت کی، قربانیاں بھی دیں، تربیلا ڈیم کے حوالے سے آپ نے اپنی زمینیں بھی پاکستان کے لیے قربان کر دیں، یہ بہت بڑی یہ خدمت ہے پاکستان کے لیے آپ کی، اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور پاکستان بنتے وقت آپ کے بزرگوں نے حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں، اس تحریک میں آپ کے بزرگوں کی بہت شاندار کاوشیں شامل ہیں، قربانیاں شامل ہیں، خون شامل ہے، تو میں آج اس لحاظ سے بہت خوش قسمت ہوں کہ میں ان بھائیوں اور بزرگوں کے سامنے ہوں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان کے لیے بہت عظیم قربانیاں دی ہیں۔ کے پی پاکستان کا ایک خوبصورت ترین صوبہ ہے، اور یہ سارا علاقہ ہزارہ ڈویژن ہو، مالاکنڈ ڈویژن ہو یا دوسرے علاقے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پہاڑ دیے ہیں، خوبصورت لوگ دیے ہیں، بڑے جری بہادر قوم ہے یہ کے پی کی، اور دریا دیے ہیں آپ کو، بہت شاندار زمینیں دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 75 سال میں پوری دل جمی کے ساتھ اور پوری خلوص دل کے ساتھ اگر 75 سال میں کاوش اور کوششیں کی جاتی تو پاکستان کے سمیت کے پی بہت ترقی یافتہ صوبہ ہو گیا ہوتا، پاکستان اقوام عالم میں بہت ایک ترقی یافتہ خوشحال ملک ثابت ہوتا۔ بدقسمتی ہے کہ ماسوائے بہت مختصر عرصوں میں، جن میں نواز شریف کا سنہرا دور شامل ہے اور چند دوسرے بہت مختصر جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو موقع ملے، بدقسمتی سے ہم نے من حیث القوم اپنے ان بزرگوں کا، ان شہیدوں کا احترام نہ کیا جنہوں نے پاکستان کی آبیاری کے لیے اپنا خون دیا۔ لاکھوں لوگ گھرانے ہندوستان کو چھوڑ کر اس خطے کی طرف آئے، یہ خواب اپنی آنکھوں میں بسائے کہ ایک ایسا ملک، خدا داد ملک پاکستان ہوگا جہاں پر آزادی کے ساتھ ہم رہیں گے، اور ہر فرد کو اس کی محنت، اس کے قابلیت کے مطابق اس کو معاشرے میں مقام ملے گا۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا، اور ہوا کیا؟ سفارش اور اقربا پروری، رشوت، یہ سکہ رائج الوقت بن گیا۔ اور آج میں آپ کو
اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ہمارے وہ عظیم بزرگ، وہ لاکھوں شہید، ان کی روحیں آج قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جو وقت گزر گیا اس کے اوپر ماتم اور افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے سبق حاصل کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اور میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ضرور انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ اس کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ پوری اس ملک کی سیاسی قیادت، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں یقین رکھتی ہے، اس ملک کی تمام دوسرے ادارے اور ان کے سربراہ، ہم سب مل کر اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے پاکستان کی تقدیر بدلنی ہے، تو خدا گواہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی پہاڑ سمندر رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ شرط اول یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اس کا حکم ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، حضرت قائد اعظم نے ہمیں یہی سکھایا، قرآن کریم کے یہی احکامات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو دیکھیں، اس کا یہی پیغام ہے، حضرت علامہ اقبال کا یہی پیغام ہے۔ تو اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، عملی تعبیر کے لیے ایک چیز چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور محنت، امانت اور دیانت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کو پھر قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو قرض دیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، میں آج یہاں پر جب میں اتر رہا تھا اپنے ہیلی کاپٹر میں، تو چاروں طرف نظر دوڑائی، سرسبز پہاڑ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکانات بنے ہوئے ہیں، اور دریائے سندھ یہاں سے گزر رہا ہے۔ تربیلا ڈیم بھی میں نے دیکھا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نعمتیں نہیں عطا کی، ہر چیز مہیا کی ہے۔ آپ جیسے ایک بڑے بہادر بزرگ اور جوان ہیں، پورے پاکستان میں پھیلے ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، فوجی ہیں، اور اب انجینئرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، ریاضی کے، تاریخ کے ماہر ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں، کمی صرف ایک چیز کی ہے، وہ ہے کام کرنے کا ایک حوصلہ اور جذبہ۔ بس وہ اگر آ جائے گا تو انشاءاللہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، پاکستان انشاءاللہ چھلانگے مارتا ہوا دنیا کی دوسری جو ممالک ان سے آگے نکل جائے گا۔ میرا یہ ایمان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے بالکل۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کے اس شعر کو میں یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری، اور نہیں یہ شان خودداری، چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بھی رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ اور پھر یہ شعر بھی میں پڑھنا چاہتا ہوں، دل چاہتا ہے اس خوبصورت علاقے میں اور بڑے بہادر لوگوں کے اس ہجوم میں، کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ تو بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور سرکاری افسروں، آپ سب ایک قبیلے کے حصے ہیں، ایک قوم ہیں، پشتون ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں،
اور دوسری جو ہمارے اس ملک میں آباد قومیں ہیں وہ سب ہوں، سب ہم ایک خدا اور ایک رسول اور ایک کتاب کو ماننے والے ہیں۔ اس کے لیے آپ جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ کی کتاب کی بے حرمتی جس ملک سویڈن میں ہوئی، پوری ملت اسلامیہ آج شدید غصے کی لہر دوڑ رہی ہے، اور انتہائی صبر کے ساتھ وہ اپنے پرامن احتجاج پوری دنیا میں اسلامی ممالک میں وہ کر رہے ہیں جو ان کا حق ہے، اور پوری قوت کے ساتھ اس کبھی حرکت کی مذمت کرنا ہمارا فرض ہے بطور مسلمان کے۔ آج قومی اسمبلی کا بھی اجلاس وہاں پر بلایا ہے، جوائنٹ اپنے جو پارلیمنٹ کی جو میٹنگ آج وہ ہو رہی ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہم پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم قرآن کریم کی یہ بے حرمتی کسی صورت ہمیں برداشت نہیں، یا وہ ملک کے عوام وہ سیدھے ہو جائیں، وگرنہ پوری ملت اسلامیہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی، اور کسی کو یہ مذموم حرکت کرنے کی اجازت نہیں دے گی بالکل۔ تو میرے بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، میں آج اب یہاں پر جو آپ کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آج یہاں پر پتہ لگا کہ یہ پل نہ ہونے کی وجہ سے 250 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے لوگوں کو۔ اب بتائیے، میں اپنی بھی اس بے خبری کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ 75 سال گزر گئے، چلو 75 سال نہ صحیح، پچھلے 15 20 25 30 سال میں یہ پل بننا چاہیے تھا، تاکہ 250 کلومیٹر جو کوئی میرا خیال ہے کم سے کم 5 گھنٹے کی مسافت ہوگی، پٹرول خرچ ہوتا ہوگا، پیسے وقت ضائع ہوتا ہوگا، کتنا وقت ضائع ہوا ان سالوں اور ان دہائیوں میں جس کی کوئی قیمت کا اندازہ نہیں۔ اور پھر وقت تو انگریزی کا وہ محاورہ ہے کہ ٹائم از منی، وقت جو ہے وہ دولت ہے۔ اگر آپ وقت کو اچھی طرح استعمال کریں تو آپ ملک کو آپ سونا بنا سکتے ہیں۔ تو یہ 250 کلومیٹر کا جو فاصلہ، اگر یہ پل بن جائے تو صرف 1 کلومیٹر رہ جاتا ہے۔ میں نے ان کو کہا ہے کہ جس ٹھیکیدار کو یہ دیں وہ 24 گھنٹے کام کرے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال میں بنے گا، میں نے کہا نہیں، 1 سال میں بننا چاہیے، اور اس کے لیے وفاقی حکومت پوری معاونت کے لیے تیار ہوگی۔ میں خود آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جتنی ہماری حکومت کا وقت ہے میں ان سے مشاورت میں رہوں گا، اور مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ بہترین ٹھیکیدار لے کے آئیں گے جو 24 گھنٹے کام کر کے یہ 3 سال کے بجائے 1 سال میں اس کو مکمل کرے گا۔ تو اس علاقے کے لوگوں کی کتنی بھلائی ہوگی اور کتنا یہاں پر خوشحالی کا ایک نیا دور ہوگا۔ اور میں جب 1 سال کی بات کرتا ہوں تو ہوا میں بات نہیں کرتا، میرا 10 سال کا اپنا حقیر تجربہ ہے پنجاب میں، بے شمار اس طرح کے منصوبے جو کہ ماضی میں کئی سال لگ جاتے تھے وہ چند مہینوں میں مکمل ہوئے۔ تو اس لیے آپ یقین رکھیں کہ اگر یہ انتظامیہ پوری دل جمی سے یہ کام کرے گی تو انشاءاللہ یہ منصوبہ 3 سال میں نہیں 1 سال میں بنے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوا آپ کی دعاؤں سے، تو پھر انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا اگلے انتخابات کے نتیجے میں تو اس کا افتتاح بھی یہاں پر آ کے آپ کے ہاتھوں سے کروائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، اس کے علاوہ ضلع توڑ گر اور بنیر کے درمیان سڑک کا بھی ایک منصوبہ، اس کا میں نے آج سنگ بنیاد رکھا ہے، اور ایک سرنگ کا بھی جو بنیر اور کڑکر جو سرنگ ہے جو سوات کو ملاتی ہے، اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے۔ یہ تینوں منصوبے ملا کے تقریباً 17-18 ارب روپے کے یہ منصوبے ہیں۔ کیپٹن صفدر صاحب نے اور امیر مقام نے اپنی یہاں پر اپنی تقاریر میں مزید
यहाँ पे मुतालबात रखे, लेकिन जो बैन ज़िले जो मंसूबे हैं उनकी अपनी अहमियत, लेकिन ज़िले के अंदर आवाम के, कस्बे और शहर के अंदर आवाम के मसाइल अगर उनके ऊपर तवज्जो ना दी जाए तो फिर बड़े मंसूबे जिसका ज़्यादा वसी दायरा होता है उसका फ़ायदा तो है, लेकिन सबसे पहले अपने घर को अपना ठीक करना, सीधा करना, ये आपका और मेरा, हम सब का एक मिली फ़र्ज़ है। इस हवाले से जो यहाँ पर डिमांड्स पेश की गई, यकीनन वो सभी की सभी इंतहाई जायज़ हैं और होनी चाहिए, लेकिन चंद का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मज़ीद इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे। एक तो दानिश स्कूल का मैं यहाँ पर ऐलान कर रहा हूँ, दानिश स्कूल का इंशाअल्लाह। दानिश स्कूल का इसकी बुनियाद मैंने पंजाब में रखी थी 2008-10 से, और वहाँ पर दर्जनों दानिश स्कूल बनाए। और वहाँ पर कौन थे? यतीम बच्चियाँ, यतीम बच्चे, गरीब घराने के बच्चियाँ और बच्चे जिनके पास वो बहुत ज़हीन, बहुत फ़तीन, मगर उनके पास पैसे नहीं थे उनके माँ बाप के पास कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें। और उमरा के बच्चे इस मुल्क में, चाहे पेशावर है, चाहे कराची है, लाहौर है, कोयटा है, वो बड़े बड़े आला स्कूलों में उनको दाखिले मिलते हैं, बड़ी बड़ी आला यूनिवर्सिटियों में, इसलिए कि उनके पास हलाल के पैसे हैं या दूसरे वसाइल से पैसे हैं। और जो गरीब इस मुल्क में करोड़ों बसते हैं, जो अजीम पाकिस्तानी हैं, फजर के वक्त अल्लाह ताला के हजूर झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं, आजिज़ी के साथ दुआ करते हैं रिज़्क़ हलाल के लिए, वो सारा दिन मेहनत करने के बावजूद भी अपने बच्चों के पेट पालने के लिए, बीमार बेटी का इलाज करने के लिए उनको फैसला करना पड़ता है कि ये 300 रुपये में से मैं क्या करूँगा, मैं दवाई ला के दूँ बीमार बच्ची के लिए या बेटे या बेटी की किताब लेके आऊँ। तो दानिश स्कूल हमने बनवाए थे पंजाब में। मुझे याद है एक बच्ची, वो रहीम यार खां के दानिश स्कूल की बच्ची थी, उसको जब मैं वहाँ पर गया तो मेरे पास वो बेटी आई मेरे पास, तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने दानिश स्कूल बनाया। मैंने पूछा, बेटी आप के माँ बाप कहाँ? उनका कि मेरी जब मैं छोटी थी तो मेरे जो वालदा थी वो इस दुनिया से कूच कर गई। मेरे वालिद थे वो कमाते थे। तो कहने लगी कि एक दिन मैं 6ठी क्लास में या 5वीं क्लास में थी तो मेरी टीचर मेरे पास आई, उसने कहा कि अपना जल्दी आओ, हस्पताल जाना है। मैंने कहा खैर है? कहने लगे कि तुम्हारे वालिद कुछ बीमार हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कहने लगे कि खादम आला, मैं जब अस्पताल पहुंची तो मेरे वालिद से मैं बात ना कर सकी, वो भी अल्लाह के प्यारे हो गए और मैं यतीम हो गई। मेरी 2 बहनें वो भी यतीम हो गई, उससे छोटी। तो उस बच्ची ने कहा कि जब ये दानिश स्कूल बना तो आज ये दानिश स्कूल ये मेरे लिए छत का काम भी करती है, बेहतरीन तालीम है। और मैं रात को अपने वालिदैन से ख्वाब में बात करती हूँ। मेरे वालिद मुझे कहा करते थे कि तुमने डॉक्टर बनना है, तो उसने कहा कि शहबाज शरीफ, आज ये दानिश स्कूल मुझे यकीन है कि मैं डॉक्टर बनूंगी और अपने बाप की बात की लाज रखूंगी। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये आपका हक है, ये कोई आपके ऊपर एहसान नहीं, पूरे पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनको आला तालीम उनके बच्चों को मिले, उनको दवाई मिले, उनको इलाज मिले। हमने 75 साल ज़ाया किए हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस मुल्क की तरक्की की दौड़ में फिलफौर उसमें जुट जाएं, वगरना ना आने वाली नस्लें माफ़ करेंगी, ना आप माफ़ करेंगे, ना खुदा माफ़ करेगा। मेरा ये ईमान है बिल्कुल। इसलिए हमें इंशाअल्लाह इस मंसूबे के ऊपर काम करना है मिलकर, चाहे वो सियासी क़यादत है, चाहे वो अदलिया है या अफवाज पाकिस्तान है, चाहे वो वज़ीर आज़म है या चीफ जस्टिस है या वो सिपा सलार है, सबको मिलकर पाकिस्तान की इस दौड़ में आगे बढ़ना होगा अवाम के साथ, वगरना आप माफ़ नहीं करेंगे हमें। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को। मैं इस दश्त में अब नवाज शरीफ की क़यादत में 35 साल में हूँ और नवाज शरीफ की लीडरशिप में जो अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान में जो तरक्की का दौर जो 2013 में शुरू हुआ
اور 2017-18 میں وہ ختم ہوا. اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تباہی اور مکمل تباہی کے دہانے پہنچ گیا. آج ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا, اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے, یہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. اس ڈیفالٹ کے حوالے سے کیا وجوہات تھیں میں یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا, آپ سب جانتے ہیں. لیکن پوری کوشش کے بعد الحمدللہ آئی ایم ایف کا جو ہمارا جو پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. اب 12 تاریخ کو آئی ایم ایف کی بورڈ کی میٹنگ ہے. انشاءاللہ یہ پروگرام وہاں سے جب منظور ہوگا تو پاکستان پر انشاءاللہ جو ڈیفالٹ, جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر, جو ڈیفالٹ کے لیے اپنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا جو کہ پاکستان کے مخالف تھے. انشاءاللہ یہ آئی ایم ایف کا منصوبہ ہوگا. ہم آئی ایم ایف کی ایم ڈی کی بھی, ان کی ٹیم کی بھی میں شکر گزار ہوں. میں اسحاق ڈار صاحب کا میں شکر گزار ہوں, ان کی ٹیم کا میں شکر گزار ہوں, ان دوست ممالک کا, چین کا, سعودی عربیہ کا, یو اے ای کا, ان سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے دیے. اس کا میں اگر آپ کا تفصیل سے تذکرہ کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی. میں سپہ سالار کا, پاکستان کا, آصم منیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی. سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے 3 ارب ڈالر لے کے دیے. میرے بزرگوں, بھائیوں, میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ملک اس طرح چلتے ہیں جب آپ یکجاں دو غالب ہوں. وہ شعر ہے نا اقبال کا کہ وہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. یعنی ایک فرد جو ہے وہ خاندان ایک اکٹھا ہو, 4 بیٹے, 2 بھائی, بیوی, بیٹیاں, تو وہ اس کی جو اپنا عزت ہے, اس کا جو احترام ہے, اس کا جو روب داب ہے, وہ ایک فرد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. تو اقبال کہتا ہے بزرگوں سن لیں, فرد قائم ربط ملت سے ہے. یعنی ملت کا جو ربط ہے, ملت کا جو ایک ہے, فرد جو ہے اس سے قائم ہے, اکیلا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. دریا میں یہ جو دریائے سندھ ہے, اس میں جو موج ہے دریا کے سینٹر میں, کتنی خوفناک ہے. جب وہ کنارے لگتی ہے, چاہے اس طرف یا اس طرف, جھاگ بن جاتی ہے. تو میرے بزرگوں, بس یہی قوت جو ہے اتحاد کی, وہ ہمیں انشاءاللہ آگے لے کے جائے گی. تو دانش اسکول کا میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ حقیر تحفہ پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ بجلی کے حوالے سے کہتے کالا ڈھاکہ میں بجلی نہیں ہے یہاں پہ, تو بس پھر میں انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں جو بجلی جو ہے اس کو آپ کو میں لے کے دے رہا ہوں, اور انشاءاللہ کالا ڈھاکہ میں بجلی فی الفور آئے گی. میں جاتے ہی اسلام آباد میں اس منصوبے کے اوپر میں کام کروں گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو دلواؤں گا. آخری بات ایک کالج اس طرف اور ایک کالج اس طرف, اس کا میں اعلان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان پاکستان, قائد اعظم, آواز نہیں آئی مجھے, پاکستان, قائد اعظم, نواز شریف. وزیر اعظم